علماء کرام، سادات طویل احترام، جلسہ گاہ میں تشریف فرما میرے تمام سنی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، پردہ نشین، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ إلى أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين يقرأ الفاتحة۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله العظام وأصحابه الفخام، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف الرحيم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، سامعات، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کا یہ مبارک اجلاس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جناب محمد امین بھائی قادری رضوی برکاتی نوری حج بیت اللہ کے لیے انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے بعد اپنا سفر شروع کریں گے۔ اس کی خوشی میں اللہ کے شکر اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کی پاکیزہ غرض سے منعقد کیا گیا۔ منبر پہ سرزمین اوکھا کے ذمہ دار علماء، ائمہ مساجد، سادات کرام، بالخصوص خطیب شہیر حضرت علامہ مولانا الحاج سید پیر طریقت رہبر شریعت سعادت علی بابا قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری خلیفہ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ النورانی جلوہ بار ہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی مدلل اور نصیحت سے، درد سے بھرپور خطاب فرما کر کے ہم کو اور آپ کو سب کو مستفیض کیا، مستنیر کیا۔
دل تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت کے خطاب میں اور زیادہ گفتگو ہوتی تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ حضرت کے بیان سے فیضیاب ہوتے، مگر حضور والا درجت نے اس ناچیز کا تھوڑا خیال فرما کر کے اپنے خطاب کو مختصر کر دیا، ورنہ ماشاءاللہ بہت ہی بلیغ خطاب ہو رہا تھا حضرت کا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں، عمر میں، خطاب میں، خدمات میں، سارے نیک مقاصد میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ حافظ قاری عبدالغفور صاحب کا بھی ایک بہت ہی ذمہ دار اور نہایت ہی نایاب خطاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کی سماعتوں کو قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے تلاوت کردہ آیت پاک کا بطور تبرک میں ترجمہ پیش کروں گا اور کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آئیے اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق حضور سرور کشور رسالت آقائے نعمت سراپا رحمت ختمی مرتبت صاحب شفاعت مالک جنت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا نبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ العظام واصحابہ الفخام، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ غوث آدم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات و خشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ امام عشق و محبت امام اہل سنت علیہ الرحمت و رضوان اپنے کلام میں سفر حج کے تعلق سے فرماتے ہیں، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، الفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے۔ حضرات، اسلام میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو فقط بدنی اور جسمانی عبادتیں ہیں، جیسے روزہ، نماز، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی عبادتیں ہیں، جیسے زکوٰۃ، قربانی، عشر۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حج کو مالی اور جسمانی دونوں کا حسین امتزاج بنایا، یعنی آپ مالی طور پر بھی کیپیبل رہو اور فزیکل بھی آپ ہیلتھی رہو، تندرست رہو، اندھے نہ ہو، بہرے نہ ہو، مجنون نہ ہو، لولے نہ ہو، لنگڑے نہ ہو، فلی ہیلتھی ہو، اور تمہارا مال بھی اس مقدار میں ہو کہ تم پر شرعی طریقے سے
صاحب استطاعت کا حکم لگ سکے۔ وطن سے مکۃ المکرمہ تک آپ سواری کا انتظام کر سکو، راستے بھر خرچ اور وہاں کے خرچ کا انتظام کر سکو، اور جتنے دنوں تک گھر سے آپ غیر حاضر رہو گھر والوں کے نان و نفقہ کا اہتمام کر سکو۔ تو آپ پر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالی کے گھر کا حج فرض ہے۔ ابھی اس سلسلے میں حضرت قبلہ علامہ حافظ قاری سید سعادت علی باپو صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی، ماشاءاللہ۔ اگر یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، مگر ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے، کچھ کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ موجودہ دور میں کافی حد تک راحت ہو چکی ہے، بہت آسائش کشائش ہو چکی ہے۔ اگر فلائٹ احمد آباد سے ہے تو آپ یہیں سے ٹرین میں بیٹھ کر کے یا کار میں بیٹھ کر کے احمد آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، اور اگر فلائٹ ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہے تو اوکھا سے ٹرین میں بیٹھ کر کے بامبے پہنچ گئے، اور ایئرپورٹ پہنچ کر کے اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو ایئرپورٹ ہی سے آپ جیسا آپ کا حج ویسی نیت کا احرام آپ پہنیں گے۔ ایک حج ہے حج افراد، ایک حج ہے حج قران، اور ایک حج ہے حج تمتع۔ زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ اس میں راحت ہے اور اس میں کچھ فائدہ ہے، اسی لیے اس کا نام بھی تمتع رکھا گیا، لابھ والا، فائدے والا، بینیفٹ والا۔ آپ احرام پہنیں گے عمرہ کی نیت سے، ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے احرام پہنیں گے، اور وایا ہے شارجہ وایا ہے، دبئی وایا ہے، کویت وایا ہے، بحرین وایا ہے، اور وہاں 3-4 گھنٹے کا ہالٹ ہے، تو پھر وہاں سے احرام پہنیں گے۔ عورتوں کا احرام تو ان کا لباس ہے، مگر کچھ خصوصی باتوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ایک رومال جیسا کپڑا سر کے اوپر ڈھانپ دیتے ہیں کہ بال ادھر ادھر بکھر کر کے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ گردن کا حصہ، ہاتھ کلائی، ہاتھ پنجے، پیروں کے پنجے، وہ ساکس بھی پہنے، دستانے، موزہ وغیرہ پہنے۔ جو روٹین ڈریس ہے، پرچلت ڈریس ہے، یومیہ ڈریس ہے، وہ عورتیں پہنیں گی، جبکہ مردوں کے لیے ایک چادر سفید کلر کی افضل ہے بطور تہبند، اور ایک چادر اس طرح سے پہن لیں کہ پیٹھ، بازو، سینہ، پیٹ وغیرہ ڈھک جائے۔ آپ ایئرپورٹ پر تو نہ نہیں سکتے کہ وہاں غسل خانوں کا انتظام نہیں، تو وضو کر لیں،
اور وضو کرنے کے بعد احرام پہنے. احرام کی اگر وقت کراہت نہیں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے نیت کر لیں. اللہم انی اريد عمرہ فیسرها لی وتقبلها منی نویت العمرہ واحرمت بها مخلصا للہ تعالی. اگر عربی میں نیت نہیں آتی تو گجراتی میں کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کی حج کے مسائل پر مبنی کتاب رکھیں اور ضروری مسائل یاد رکھیں, دیکھیں, ابیاس کریں اور جہاں کچھ پرابلم ہو یا کوئی سمسیا ہو, بات سمجھ میں نہ آئے تو مولانا حافظ قاری عبد الغفور صاحب, مولانا محمد خالد صاحب, مولانا قاری ایوب صاحب سے رابطہ کریں. اور کوئی دقیق مسئلہ ہو, کوئی باریک مسئلہ ہو تو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید سعادت علی باپو سے رابطہ قائم کریں اور ان سے دریافت کریں. سید غلام حسین باپو اور دیگر علماء کرام ہیں, ان سے رابطہ قائم کریں, اس لیے کہ زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے اور اب حج بھی دن بدن مہنگا ہوتا جاتا ہے, اہمیت بڑھتی جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب شروع میں ہم لوگ حاجیوں کو بھیجتے تھے تو 35,000 40,000 میں ٹور میں بھیجتے تھے اور حج کمیٹی اس سے بھی سستا, حج کمیٹی آج بھی سستا, انہیں 4 لاکھ روپیہ اباؤٹ لیتے ہیں, مگر اس میں سے بھی 2100 ریال واپس ریفنڈ دیتے ہیں. اور عزیزیہ میں بلڈنگ ہوتی ہے, بلڈنگ عزیزیہ میں ہوتی ہے لیکن بلڈنگ اچھی ہوتی ہے, عالیشان کمرے ہوتے ہیں, اے سی ہوتا ہے, لفٹ ہوتی ہے, کچن ہوتا ہے, گیس چولہا ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے. اور جہاں ہوٹل ہے, چاہے عزیزیہ ہو چاہے کوئی اور ایریا ہو, کیونکہ دور دور ہوٹلیں دیتے ہیں تو 24 گھنٹہ بسوں کا بھی اہتمام رکھتے ہیں. صبح سے شام, رات سے دن تک بسیں کنٹینیو چلتی ہے کہ جس حاجی کو جب جانا ہو حرم شریف میں وہ بس میں بیٹھ کر کے حرم شریف پہنچ جائے, اور حرم شریف سے جب ہوٹل آنا ہو تو بس میں بیٹھ کر کے ہوٹل میں آنا. حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور کاروبار روزگار میں برکتیں عطا فرمائے تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ فریضہ حج ادا کرے. مگر چونکہ حج اور عمرہ کافی مسائل پیش آتے ہیں, فرائض کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں, سنتیں کتنی ہیں, اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں کتنی ہیں. ضروری مسائل سیکھنا پڑتا ہے, یاد کریں, ذہن نشی کریں تاکہ حج میں کسی طرح سے کوئی خرابی واقع نہ ہو, کمی واقع نہ ہو, حج میں کوئی کجی نہ رہے. الحمدللہ ہر طرح سے ذہنی قوت, علمی طاقت, فکری طاقت, جسمانی طاقت, مالی طاقت, دلی طاقت, روحانی طاقت سب زیادہ سے زیادہ استعمال کرو کہ تمہارا حج حج مبرور, حج مقبول ہو جائے.
عمرہ کی نیت کر کے آپ احرام پہنیں گے تو بہت سی حلال اور جائز چیزیں حرام ہو جائیں گی. پھر آپ خوشبو نہیں لگائیں گے، مرد لوگ سر پہ ٹوپی نہیں پہنیں گے، عمامہ نہیں پہنیں گے، چہرہ نہیں ڈھانکیں گے، ہاتھوں کو نہیں چھپائیں گے. پیر کی اوپر کی جو پیر کے اوپر کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے اس حصے کو آپ چھپائیں گے نہیں. نہ آپ موزہ پہنیں گے، نہ آپ ایسا فل سائز کا جوتا پہنیں گے کہ جس کو پہننے سے آپ کے پیر کے اوپر کا ابھرا ہوا حصہ چھپ جائے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے اور علماء نے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں نصیحت کی ہے، ہدایت دی ہے کہ ایسے چپل پہنو جس کو سلیپر کہتے ہیں کہ پہننے سے تمہارے پیر کا اوپر کا حصہ ڈھکے نہیں، ٹھنڈی ہو، پیروں کو سردی لگتی ہو اور موزہ پہننا ہی ہے تو موزہ کا اوپر کا حصہ کینچی سے کاٹ دو اور موزہ پہنو تاکہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ آپ کا کھلا رہے، باقی حصہ موزے کی وجہ سے پیک رہے، تمہیں نہ ٹھنڈی لگے نہ ٹھنڈی ہوا کا احساس ہو اور تمہارے احرام کی پابندی میں بھی کوئی فرق نہ آئے. حضرات اس طرح کی کئی ایک پابندیاں ہیں جس کو مکمل طور پر پورا کرنا ہوتا ہے. اگر اس میں کہیں ہم سے چوک ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ غلطی کس قسم کی ہے، خطا کس قسم کی ہے. مرد نے موزہ پہن لیا 4 پہر تک، یا مرد نے ٹوپی پہن لی 4 پہر تک، یا عمامہ پہن لیا 4 پہر تک، یا بنیان 4 پہر تک پہن لیا، یا کرتا پہن لیا 4 پہر کنٹینیو، تو اس پر دم واجب ہوگا. دم کا مطلب ایک بکرا یا بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ خرید کر کے ذبح کروانا اور غریبوں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دینا، یا کوئی ایک مسکین غریب زکوٰۃ کا حقدار مل جائے تو اس کو دے دینا. مگر حج کے دنوں میں ابھی 2022 میں ایک بکرے کی قیمت میرے خیال سے 14-15 ہزار انڈیا کے ہوتے ہیں. کتنے؟ اگر 15 ہزار ہی مان لیے، 14 ہزار ہی مان لیے، وہ 3-4 دم ہو گئے تو وہاں کا سارا خرچ دم میں ہی چلا جائے گا اور دم نکل جائے گا، دم ادا ہو جائے گا. مطلب یہ دم ادا ہو جائے گا. تو خیال یہ کرے، ابھی حضرت قبلہ سید سعادت علی بابا دامہ فیضہ نے مفید رائے اور مشورہ دیا کہ بھئی ہو سکے تو کسی عالم کے ساتھ رہو یا عالم کے راستے میں رہو، اور اگر وہاں کوئی عالم دین، سنی عالم دین مل گیا تو انشاءاللہ بہت سکون و راحت ہو جاتی ہے. وہ تمہیں سب مسائل بتائے گا. عمرہ کے لیے اترے، وہاں ہوٹل پہ گئے، سامان رکھا، تھوڑی دیر ریسٹ کیا، کچھ چائے ناشتہ کھانا، پھر حرم میں آئے تو
تو اگر عالم دین ہے یا آپ نے کوئی کتاب کو ٹھیک سے پڑھا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی کہ مسجد الحرام میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کون سی دعا پڑھنا ہے، خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتے ہی ہمیں کیا پڑھنا ہے، اور اس موقع پہ ہمیں کس قسم کی دعا کرنا ہے، یہ سب ہدایت اور گائیڈ لائن اور مارگدرشن کتابوں میں ہوتا ہے۔ پھر جب آپ وہاں اکثر لوگ کو دیکھا گیا کہ جب ایئرپورٹ سے احرام پہنتے ہیں تو وہیں سے وہ استباح شروع کر دیتے ہیں، یعنی چادر اس طرح سے اوڑھتے ہیں کہ اپنا دانا کندھا کھلا رکھ دیتے ہیں، اور اس چادر کا جو سرا ہوتا ہے وہ بھی بائیں کاندھے پہ رکھ دیتے ہیں، اور وہیں سے ان کا استباح شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ استباح یعنی کاندھا کھلا رکھنے کا وقت وہ ہے کہ جب آپ حرم محترم مسجد حرام میں داخل ہو جائیں اور آپ طواف کی تیاری کریں، اس وقت اپنی دانی طرف چادر والے حصے کو دانی بغل سے نکال کے بائیں کندھے پہ رکھ دیں اور دانا کندھا کھلا رکھیں، پھر نیت کریں اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم سبع اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں 7 چکر۔ اے اللہ میرے طواف کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے طواف کو قبول فرما۔ پھر استلام کریں گے۔ ابھی سید صاحب قبلہ نے بتایا کیونکہ حج کے دنوں میں اتنا ازدحام ہوتا ہے، اس قدر بھیڑ ہوتی ہے، اتنا رس ہوتا ہے کہ حجر اسود کے قریب جا بھی نہیں سکتے، دور ہی دور رہنا پڑتا ہے۔ اگر ہاتھ میں کوئی چھڑی، تو آج کل کوئی چھڑی کے ساتھ مسجد حرام میں انٹری نہیں ہے، جہاں ہو وہیں سے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف بڑھا لیں اور پھر اپنے ہاتھوں ہی کو چوم لیں، اور اس کے بعد آپ استلام کر کے اپنا طواف شروع کریں گے، اور جو تسبیحات، دعا، درود وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اور ٹھیک سے یاد رکھیں کہ طواف کے درمیان دھکا بھی لگے گا، کوئی ٹکرائے گا بھی، اور کبھی کبھی کوئی ویل چیئر والا بھی ٹکرائے گا۔ اگرچہ آج کل ویل چیئر والوں کو اندر انٹری نہیں ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ چلے آتے ہیں، ہاں دوسروں لوگ چلے آتے ہیں، ان کو کسی دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی ہی پرواہ ہوتی ہے۔ اب وہ عربی میں وہاں کی زبان میں ایک کلمہ بولتے ہیں مالس، مالس یعنی شوری، یعنی بھائی بھول ہو گئی معاف کر دو۔ اب اپنے لوگ سے بیچارے وہ تو جانتے نہیں تھے کہ مالس کا مطلب کیا ہے۔ ویل چیئر والے نے وہ کی اس کو، تو اس نے مڑ کے دیکھا تو اس نے عرب میں کہا مالک مالک، مجھے بولتا ہے تھوڑا تو پانکے لگ گئے ہوتے جو تو مالک کا آرو کیڑو شبائی پانکے پائیں باندھا جی مالک جو نہیں تو
ای پاکے عربی میں جتو کے بعد بھول تھی بھی معاف کری کہ وہی گال ہے معاف ہے تو زبان لینگویج کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے. کہیں کہیں کچھ الفاظ ہمارے لیے نئے ہوتے ہیں. بہرحال ابھی ایک آیت پاک سید سعادت علی بابا نے پڑھی الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج کے چند مہینے معلوم ہیں تو جس مسلمان نے حج کا ارادہ کیا حج کا احرام پہنا تو اب وہ یہ دیکھ لے دل میں بات بٹھا لے اور یہ ذہن نشین کر لے کہ اب کسی طرح کی کوئی بے حیائی نہیں ہے اور کوئی فسق و فجور نہیں ہے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. بے حیائی ہر حال میں مسلمان کے لیے منع. وطن میں ہو گاؤں میں ہو گھر میں ہو کسی جگہ ہو ہر حال میں مسلمان کے لیے منع. بے حیا نہ رہے گالی نہ بول غلط اور گندے خیالات نہ کر اور فسق و فجور نہ کر اور جھگڑا نہ کر. یہ دنیاوی معاملہ ذاتی معاملہ لین دین کا معاملہ اگر کوئی دینی بات ہے اور کوئی بد مذہب باطل فرقے کا شخص ہے تو اس سے بحث کرنا الجھنا اگر علم ہے تو پھر اس سے ہم جگر بھی سکتے ہیں. یہ دین کا مسئلہ ہے. اگر یہ دین کا مسئلہ نہ ہو اور دوسرا کوئی مسئلہ ذاتی مسئلہ ہو کسی نے ہمیں دھکا دے دیا یا کوئی ہمیں بیچ میں آ کر کے ڈسٹرب کر رہا ہے یا کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے تو ہم غصہ نہ کریں گے ہم شرافت نہ چھوڑیں گے ہم اپنے اخلاق کے اسلامی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ اپنے حج عمرہ اور احرام کا پورا خیال رکھیں گے. طواف پورا ہوگا پھر طواف کی 2 رکعت نماز ہوگی پھر زمزم شریف پیئیں گے دعا کریں گے. اس کے بعد پھر سعی کرنے کے لیے بھی استلام وہیں سے کریں گے. حج کے دنوں میں تو بھیڑ ہوتی ہے تو جہاں کہیں بھی جگہ مل جائے وہیں سے سعی کے لیے استلام کر لیں اور اس کے بعد مسعی پہنچے جہاں سے سعی ہوتی ہے وہاں بھی آپ نیت کریں گے کہ اللہم انی ارید سعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ صفا مروہ کی صحیح 7 چکر کی نیت کرتا ہوں. اے اللہ میرے لیے صفا مروہ کی صحیح آسان کر دے اور قبول فرما. پھر وہ آیت پاک پڑھیں گے ابدؤ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ آیت پڑھیں گے اس کے بعد پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے. صفا سے صحیح کا آغاز واجب ہے. اگر کوئی مروہ ہے تو مروہ سے صفا نہیں آئے گا اور اگر آئے گا تو یہ چکر باطل ہے بے سود ہے شمار نہیں ہوگا. آپ کو صحیح کی ابتدا صفا سے کرنا ہے اور جو جگہ دوڑنے والی ہے تھوڑا درمیانی رفتار کے ساتھ جہاں نشانی رکھی ہے کہ مرد حضرات یہاں سے تھوڑے درمیانی رفتار سے گزرے اور پھر اطمینان سے چلیں. اس طرح سے 7 چکر پورے کر لیں.
اور پورا کرنے کے بعد کراہت کا وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اس کے بعد جہاں بھی باہر ہیئر کٹر مل جائے، نائی مل جائے، نائی کی دکان ملے، وہاں مرد حضرات حلق کروا لیں، اور خواتین کے لیے جس مقدار میں لٹ میں سے پور کے برابر بال کاٹنا ہے اس قدر کاٹ لے. پھر ہوٹل میں جا کر کے نہا دھو کر کے مرد پھر اپنا روٹین ڈریس پہن لے. الحمدللہ عمرہ ہو گیا. اب 8ویں تاریخ تک آپ اپنے روٹین ڈریس میں رہیں گے، آپ پر کوئی پابندی نہیں. احرام کے احکام اب آپ پر نافذ نہیں، لیکن جو افراد کی نیت کر کے آیا ہے وہ مکہ میں آئے گا تو پہلے طواف قدوم کرے گا. خانہ کعبہ کی حرمت و تعظیم اور اس کے ادب و احترام کا طواف کرے گا، اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا. پھر اسی احرام میں وہ حج کے دنوں تک رہے گا. اور جو قارن ہے، جس نے عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں کرنے کی نیت کی ہے، وہ جب مکہ آئے گا تو پہلا طواف عمرہ کا کرے گا اور دوسرا طواف قدوم ہوگا، اور پھر وہ اسی احرام میں مینا جائے گا. ہاں یہ ہے کہ 2 دن 3 دن بعد اگر احرام میلا ہو جائے تو دوسرا نیا پہن سکتے ہیں، احرام بدل سکتے ہیں. شروع میں جو احرام پہنیں گے، جیسے آپ یہاں سے جا رہے ہیں، ابھی نیت نہیں کی آپ نے، تو احرام میں تھوڑی خوشبو لگا سکتے ہیں، مگر خوشبو اس مقدار میں کہ پھر اس کا جرم باقی نہ رہے. ایسا نہیں کہ ایک شیشی تھی فردوس کی، وہ اونڈے قطرے ٹپکتے رہے، اور پھر دوسرے احرام والے بھی مس ہوتے رہے، ان کے بھی احرام میں عطر لگتا رہے اور ان پر بھی دم واجب کرتے رہو. ایسا نہیں، تھوڑا سا خوشبو لگائیں کہ جس سے خوشبو آئے، جس سے خوشبو آئے. مگر جب آپ مفرد یا قارن وہاں میلا ہو جانے کے بعد دوسرا احرام بدلے تو اس میں خوشبو نہیں لگائیں گے، اب پابندی ہے. اور جب 7ویں ذوالحجہ آئے گی، 8ویں رات آئے گی، تب حاجیوں کو کہا جائے گا کہ عشاء کی نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، اور اس کے بعد نہا دھو لو، احرام پہنو. احرام پہن لو، 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو. اب نیت کرو، تلبیہ نیت. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واعلمت بہ مخلصا للہ تعالی. یا اردو زبان میں کچھی میں نیت کر لے کہ اے اللہ تعالی میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے حج کو آسان فرما، قبول فرما. میں نے اللہ تعالی کی خالص رضا کے لیے حج کا احرام پہنا. اور کم سے کم 1 مرتبہ تلبیہ کہنا، یا اس کے قائم مقام کچھ کلمات کہنا، جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مگر علماء فرماتے ہیں کہ تلبیہ کیونکہ سنت ہے، اس لیے یاد کر لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ بھی یاد کرتے رہیں، ٹرینڈ ہوتے رہیں. تلبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، احرام کی حالت میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ کہتے رہو. ایک مسلمان حالت احرام میں
جب تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے داہنے سے لے کے انتہائے زمین تک، اس کے بائیں سے لے کے انتہائے زمین تک، آگے سے لے کے انتہائے زمین تک، پیچھے سے لے کے انتہائے زمین تک، جتنے ذرات، سنگریزے، پتھر وغیرہ سب اس کے ساتھ تلبیہ بولتے ہیں۔ الحمدللہ، اس لیے تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ یہ تلبیہ اس وقت تک پڑھتے رہیں گے کہ جب آپ حرم میں پہنچو اور طواف کی نیت کریں، اس سے پہلے تلبیہ آپ چھوڑ دیں گے۔ یہ عمرہ والوں کے لیے ہے، اور جنہوں نے حج کی نیت کی ہے، 8ویں رات کو احرام پہن کر کے حج کی نیت کر کے 3 مرتبہ تلبیہ کہہ کے کہا جائے گا کہ اب آپ سو جاؤ، 11، 12، 1 بجے جب بھی بس آئے گی تم کو اٹھایا جائے گا۔ اور اس دن تو کبھی آتی ہے بس تو 12 بجے آ جاتی ہے، نہیں آتی تو 3-4 بجے تک نہیں آتی، کبھی کبھی فجر تک نہیں آتی۔ تو حاجی لوگوں کا آرام ہو جاتا ہے، نیند ہو جاتی ہے، اور جب بس آتی ہے مولم کا آدمی آ کے کہتا ہے بھائی بس آ گئی، تب حاجیوں کو بلڈنگ میں جگاتے ہیں، چلو بھائی صاحب اٹھ جاؤ، فٹافٹ اٹھ جاؤ، استنجا کر لو، چلو وضو کر لو۔ اگر فجر کا وقت ہے تو کہا جاتا ہے کہ فجر بھی یہیں ادا کر لو۔ اور جو کچھ مینا میں سامان لے جانا ہے، مینا میں کیا ہے، ایک جو چھوٹے والا بیگ ہوتا ہے جس میں ایک جوڑی کپڑے کی رہے، ٹوال رہے، دوائیں رہے، اور برش، ٹیوب، صابن وغیرہ، اور ایک دوسرا پاکٹ ہوتا ہے جو گلے میں آویزہ رہتا ہے، اس میں کچھ پیسے، کیونکہ پاسپورٹ یہ تو رہے گا مولوی کے پاس، ٹکٹ یہ آپ کے پاس روم میں آپ کے بیگ میں رہے گا، بس 300-400 ریال اس میں رکھیں کہ پھر آپ کو راستے میں کہیں بھی ضرورت پڑے تو کام آ جائے۔ مینا میں رات کو پہنچ گئے تو پہنچ کر کے آرام کرنا ہے، فجر کے وقت نماز پڑھنا ہے۔ اصل مینا میں 8ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز، یہ 5 وقت کی نماز حجاج کے لیے سنت عظیمہ ہے۔ اور 9ویں رات کی دعائیں، دیر تک ذکر و اذکار، تلاوت، استغفار، نفل نماز، درود و سلام ادا کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، مگر وہاں بھی 9ویں رات کو 2 بجے 3 بجے بس آتی ہے، کبھی 12 بجے آتی ہے، اور کہا جاتا ہے چلو عرفات جانا ہے تو رات ہی کو لے جاتے ہیں۔ کبھی بس لیٹ ہو گئی تو فجر کا وقت ہوا تو فجر کی نماز مل گئی عرفات میں، بعد فجر بسوں میں بیٹھ کر فجر کی نماز مل گئی مینا میں، اور وہاں سے پھر عرفات میں پورا دن، جیسے ہی زور کا وقت شروع ہو وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، مگر مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، مغرب کے بعد کچھ دیر تک بسوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر وہ بسیں مزدلفہ آتی ہیں۔ اب 10 بجے 12 بجے 1 بجے جب بھی مزدلفہ پہنچے تو آپ کو یہاں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء ادا کرنا ہے، پھر لیٹنا ہے۔ فجر اصل جو واجب وقت ہے مزدلفہ میں وقوف کا، وہ طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ رات کا وقت سنت عظیمہ، اور جو واجب وقوف ہے مزدلفہ میں وہ طلوع صبح صادق کے وقت۔ صبح صادق طلوع ہو گئی، استنجا کرو، وضو کرو، نماز فجر پڑھو، اور سورج طلوع ہونے میں 5-10 منٹ کی دیر ہو تب چلو مینا۔ آدھا پونا گھنٹہ چلو گے تو مینا ٹینک میں پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ وہاں پہنچ کر کے آرام کرو، لیٹ جاؤ، اٹھو، چائے ناشتہ کرو، اور پھر 11 ساڑھے 11 بجے ساتھیوں کو لے کر ٹینٹ سے جمرات کی طرف چل کے جائیں گے۔
تو کم سے کم 1 گھنٹہ لگے گا ساتھیوں کے ساتھ جمرات میں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے. پھر ٹور والے جیسے ہمارا ٹور والا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے قریب ایک کنکر مارے آپ نے بڑے شیطان کو, وہاں سے 15 منٹ چلو تو ہوٹل آ جاتا ہے. تو وہ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ ہوٹل پہ لے جاتے ہیں اور ان کا دوپہر کا کھانا بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہوٹل پہ پہنچ گئے, قربانی ان کی ہو جاتی ہے تو خبر کی جاتی ہے کہ بھائی صاحب آپ کی قربانی ہو گئی. تو پھر وہ حلق کرواتے ہیں اور حلق کروا کے ہوٹل کا باتھ روم ہے, اس میں جو نہانے کا لطف ہے وہ ٹینٹ کے باتھ روم میں نہیں ملتا, وہ کمبائنڈ ہوتا ہے, لیٹرین بھی اور باتھ روم دونوں ساتھ ہوتے ہیں. اور ہوٹل میں بھی یہی سسٹم, مگر تھوڑا ڈسٹینس ہوتا ہے وہ باتھ روم میں, اور نہانے کا جو فوارہ ہوتا ہے, نل ہوتے ہیں, اس میں نہا لیتے ہیں, کپڑے بدل لیتے ہیں, آرام بھی کر لیتے ہیں. پھر رات کو مغرب بعد یا عشاء بعد لے جاتے ہیں حرم شریف طواف زیارت کے لیے, کیونکہ طواف زیارت رکن ہے, بغیر اس کے حج ہوتا نہیں. جب تک طواف زیارت نہیں کیا, بغیر اس کے کیے, اس کے ادا کیے, مرد کو اپنی اہلیہ کی قربت بھی حرام ہو جائے گی. جب طواف زیارت کر لیں گے تب اس کی اہلیہ اس کے لیے حلال ہوگی. 2012 یا 14 میں ہم لوگ ایسے ہی جانے پہچانے لوگ ہوتے تھے حج کمیٹی میں, پرائیویٹ ٹور میں, تو جاتے تھے, سب سے ملتے تھے, ملاقات کرتے تھے. تو حج ہو گیا تھا, تقریباً 14-15 تاریخ کی حج کمیٹی میں ایک صاحب جام نگر کی فیملی تھی, الگ الگ کمروں میں بہت سے لوگ تھے, ملاقات کی. ایک فیملی کو دیکھا, اس نے بھی دیکھا ہم کو, کہا سلیم بابو حج ہوتے, یہاں بیوی تھے, بیوی بیچاری کٹلے پہ پاؤں لمبا کر کے بیٹھی تھی اور پٹا باندھا تھا پاؤں میں. بیٹھا میں, بغل کے روپ والے بیچارے تھے, انہوں نے کہا کہ بابو بیٹھو ہم چائے لاتے ہیں. میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ کیا حاجی ماں کو کچھ چوٹ لگی؟ بولے ہاں چوٹ لگی ہوئی ہے باپو, نے تو ڈائبٹیز ہے, تو ڈائبٹیز کے حساب کی تکلیف بتا رہے ہیں. آپ کے اوپر ہزار کان نے بڑے ادا کی آنجی دعا تھی, بڑے کمپلیٹ ہو, ہاں بڑے ایک دم پائیں اور پاس دیا ہے, انڈیا گیا ہے, انڈیا گیا ہے. اب تو سوا نہیں کری سکی, ڈالی نہیں سکی, اللہ معاف کرے بارو ہے. ہاں کہ واہ بابا اچھے مکے میں تھی نے آئے گالو کہندا تو آئیں حج کی تھیندو. قرآن شریف میں اللہ جو آدیش ہے کہ ہی طواف آئیں کرو تدے آنجو حج سمپرون تھیندو نے کمپلیٹ تھیندو. અને રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાયા કે હંજી વગર આંજો હજ થઈએ જ નહીં. અહીં ઈ ગલ કરો તા અજાણી માં કે તકલીફ है, હલો અસમા આવની હેલ્પ કરું તા, અસુ ગડી બંધાયું તા, આય હલો ભેરા અને અસુ પોતે જણાયું અજાણી માં કે ઘણી હલું થાય, પોતે વીરચેરથી વિરાઈને અજાણી માં કે અને તવાફ કરાઈને. વગર તવાફે હજ નહીં થઈએ. અને આમ થયું કે 12 તારીખે પસાર थी हुई, आने तो दमे वाजिब थी गयो. तो उसकी समझ में बात आई, समझदार आदमी था, बोले बापू ये तो असांजा साथी घणा है, असां बेगा घणा ही साथी है, असु रात जो वेंदा है ने तवाफ. तो इनके साथियों को भी समझाया कि भाई आप साथ में रहना, देना, ले जाना, क्योंकि ये तवाफ ज़ियारत. तो इस तरह से बहुत से लोग यहाँ तो कुछ मेहनत नहीं करते, कोई तैयारी भी नहीं करते, तो किसी आलिम को पूछते भी नहीं, और वहाँ भी न कंकरी मारने जावे. एक आदमी कंकरी मारने जाता हो तो 4 जाने बोले वही कंकरी मारी है नहीं बापू, हाँ मैं अली मोदी तो उठाए होना है. ये कहाँ से चलेगा यार? आपको हुक्म है कि रमीए जिमात आपके लिए वाजिब है.
اگر آپ چل نہیں سکتے تو آپ ویل چیئر میں بیٹھیں، ویل چیئر سے آپ کو لے جایا جائے، اور ویل چیئر سے لے جایا جائے اور آپ اپنے ہاتھ سے رمی کریں، ورنہ رمی نہیں کی دم لازم ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، لہذا سب کو یہ ضرورت ہے کہ جو حج کے لیے جائے تو کم سے کم گجراتی جانتا ہے تو گجراتی میں حج کی سنی عالم کی مسائل کی کتاب پڑھے، اور کبھی حضرت مولانا حافظ عبد الغفور صاحب کے پاس تو کبھی مولانا خالد صاحب کے پاس آئے، بیٹھے اور ان سے کچھ مسائل سمجھے کہ جس سے اس کے حج کے سارے مسائل آسان ہو جائیں اور اس کا فرض ادا ہو، واجب ادا ہو اور سنت ادا ہو، اور اس کا حج مبرور، حج مقبول ہو۔ پھر جائیں مدینہ شریف، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ اپنے نور نظر، اپنی مراد اور اپنے پیارے شریف کے خلیفہ و مرید سرکار خواجہ معین الدین کو لے آئے تھے حج کے لیے۔ یہی مستجاب میں کھڑے تھے اور ہاتھ اٹھا کے معین الدین چشتی کو کہا کہ قریب آ جا معین الدین، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کہا کہ اے اللہ میں نے معین الدین کو تیرے حوالے کیا تو فضائے خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے ہم نے معین الدین کو ہماری بارگاہ میں قبول کیا اور برگزیدہ کیا۔ اب یہی پیر و مرشد جب مدینہ جاتے ہیں تو معین الدین چشتی سے کہتے ہیں اے معین الدین، اللہ کی اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بڑا ادب کا مقام ہے، یہ ادب کی بارگاہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کی آرام گاہ ہے، یہ رحمت تمام کی آرام گاہ ہے۔ اے معین الدین چل میرے ساتھ، ہم سلام پیش کریں، درود پیش کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے آقا و مولا رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ میں درود پڑھوں تو درود پر، میں سلام کہوں تو سلام کے روایتوں میں آیا ہے۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، سلام پیش کرتے ہیں۔ جب سلام پیش کر لیا تو قبر پاک سے معین الدین چشتی کو ہمارے آقا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وعلیکم السلام یا قطب المشارق البر والبحر۔ جواب آیا تو خواجہ عثمان ہارونی یہاں سے فارغ ہو کر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور معین الدین چشتی کو گلے سے لگاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے معین الدین اکنو بدرجہ کمال رسیدی، اے معین الدین اب تو درجہ کمال پہ پہنچ گیا۔ وہاں خانہ کعبہ میں آواز آئی تھی، وہاں بھی مژدہ سنا، خوشخبری سنی، تو یہ سند اور یہ بات خواجہ عثمان ہارونی یہاں نہیں کہتے، بلکہ مدینہ میں جب آقا کی بارگاہ سے سلام کا جواب ملتا ہے تو پیر و مرشد کہتے ہیں اے معین الدین اب تو درجہ کمال پر پہنچ گیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت اس کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ حج کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں سلام اور درود کا ہدیہ پیش کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں۔
آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں تو قصیدہ لکھتے ہیں. وہ قصیدہ نعمانیہ آج بھی پورے عرب میں پڑھا جاتا ہے. عرب نے نہیں پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. آج بھی بڑے بڑے عشاق جاتے ہیں تو درود السلام کے بعد امام اعظم کا وہ قصیدہ پڑھتے ہیں. یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رداک واحتمی بحماک. یہی امام اعظم کا مسلک ہے. سبحان اللہ. یہی امام اعظم کا مذہب ہے سبحان اللہ. جس کو اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں وہابیوں دیوبندیوں نجدیوں کے فتووں کا رد بلیغ فرمایا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الطرۃ الرضیہ فی النیرۃ الوضیہ. اس کے صفحہ نمبر 28 پر اعلیٰ حضرت نے شارح بخاری علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ درج کیا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عسقلان یہ آج بھی یہاں ہے پیلسٹائن میں، جافا، بہت سے شہر ہیں. عسقلان بھی وہاں، آج بھی وہاں سنی مسلمان آباد ہیں. تو وہ جا رہے تھے الخلیل جس کا نام ہیبرون ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے. فلسطین میں الخلیل ایک شہر ہے. شہر کی اکثریت الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے اور آپ کی بیوی صاحبہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے اور آپ کے لبتے جگر حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی صاحبہ سیدہ رفقہ کا مزار ہے اور برآمدے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ سیدہ لائقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے اور ان کی قبر سے قریب حضرت نبی یوسف علیہ السلام کا مزار ہے. جا رہے تھے حضرت ابن حجر عسقلانی تو انہوں نے نیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی. تو کچھ مولوی راستے میں ایسے مل گئے جو ابن تیمیہ کے ہم خیال تھے. یہ وہابیوں کے دادا پردادا عبد الوہاب نجدی اور یہ عبد الوہاب نجدی کا بھی دادا ابن تیمیہ. یہ ساری خباثت ان لوگوں نے شروع کی قاضی شوکانی وغیرہ نے کہ قبروں پہ نیت کر کے نہیں جانا چاہیے. آج بھی نجدیوں کی کتابوں میں جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ جاؤ گے یا مکہ شریف مدینہ شریف تو وہ اردو انگلش بنگالی عربی فارسی بہت سی زبانوں میں فری کتابیں تقسیم کرتے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ قبر کی نیت سے جانا ناجائز ہے، بدعت ہے. نبی کی قبر یا نبی کے روضہ کی نیت سے جانا بدعت ہے، ناجائز ہے، معاذ اللہ. تو وہ دو تین مولوی تھے، انہوں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا قبر ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کے لیے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا ہم تو وہیں جا رہے ہیں مگر ہم مسجد ابراہیم علیہ السلام میں نماز پڑھنے کے لیے. ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے. تو انہوں نے کہا
ہم نے یہ نیت نہیں کی، ہم نے تو نیت ان کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت کی ہے، تمہاری نیت حدیث کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا ابن تیمیہ کی ذریت سے، ان سے کہا ابن حجر عسقلانی، ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ میری نیت تو بمطابق حدیث درست ہے مگر تمہاری نیت غلط ہے، خلاف حدیث ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا تم نے چونکہ دوران گفتگو انہوں نے وہ حدیث شریف سنائی تھی کہ کبھی کسی مسجد کے لیے کجاوا کسا نہیں جائے گا الا ثلاثۃ مساجد، 3 مسجد کے سوا مسلمان سفر کا ارادہ نہیں کرے گا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ 3 مساجد میں یہ مسجد نہیں ہے، ایک حرم مسجد الحرام، ایک مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیمات، ایک مسجد اقصی۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب میں حکم دیتا ہوں کہ زیارت کرو۔ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ حضور کے اس حکم کے عموم میں قبر ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، لہذا میں تو نیت میں درست ہوں، تمہاری نیت حدیث کے خلاف ہے۔ الحمدللہ۔ تو دوستو، وہابیوں دیوبندیوں کے مولویوں نے تو لکھا ہے پھرے تھے کعبے میں بھی ڈھونڈتے گنگوں کا رستہ۔ یہ رشید احمد گنگوئی کے دیوانے کہہ رہے ہیں، مرثیہ میں لکھ رہے ہیں کہ کیسے تھے گنگوں کے دیوانے، رشید احمد گنگو کے چاہنے والے کیسے عاشق تھے کہ کعبہ میں جا کر کے بھی لوگوں سے پوچھتے تھے گنگو کہاں ہے؟ اللہ اللہ، یہ ان کی وہابیوں کی اپنی سوچ ہے جو شریعت کے خلاف، بزرگوں کے خلاف، اکابرین کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے مذہب کے خلاف، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضور غوث پاک، حضور غریب نواز، اکابرین کے خلاف، اور ان کی سوچ یعنی ائمہ مجتہدین کی سوچ، صحابہ کرام کی سوچ، اکابرین کی سوچ کو اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں جب رخصت کا طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہیں تو اعلیٰ حضرت خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور اس سے تم تو رضا، اس کے لیے رضا کا کان چاہیے، رضا کا دل چاہیے، چاہیے، عشق چاہیے، نبی کی محبت چاہیے، ورنہ پوچھیں گے مکے میں بی بی کہ گنگو کہاں ہے؟ حضرات اب آپ سوچئے کہ ان کے پیچھے چلو گے تو یہ گنگو پہنچائیں گے اور اعلیٰ حضرت کے پیچھے جاؤ گے تو مدینہ پہنچائیں گے۔ سوچ لینا کہ ڈرائیور کہاں کا ہے، کہاں لے جائے گا، یہ ہمارا رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو رہی ہے، کعبہ پکارتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور اس سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دعا کریں گے، وقت بہت ہو گیا۔ جناب محمد امین بھائی
انشاءاللہ یہ میری بھی قسمت ہے کہ اتفاق سے جو ٹور کا آرگنائزر ہے وہ